وہ شخص جس کے ہاتھ کی لکیریں محنت مزدوری کرتے کرتے گھسکی، جس نے کڑتی دھوپ میں پسینہ بہایا تاکہ بیٹی کی فیس وقت پر جمع ہو سکے، وہ باپ جو خود پرانے جوتے پہن کر گزارا کرتا رہا تاکہ بیٹی کے پاؤں میں کبھی کانٹا نہ چبھ پائے۔ اس کی پوری زندگی ایک مسلسل سٹرگل رہی۔ اس نے اپنی جوانی بیٹی کے مستقبل کی نظر کر دی، لیکن آج جب وہ بیٹی جوان ہوئی ہے تو اس بوڑھے باپ کی کمر بیٹی کے وزن سے نہیں بلکہ معاشرے کی ان فضول رسومات کے بوجھ سے جھک گئی ہیں جن کا کوئی سر ہے نہ ہی کوئی پیر۔ آج کا سب سے کڑوا سچ یہ ہے کہ ایک باپ بیٹی کی پیدائش پر اس لیے نہیں گھبراتا کہ اسے کھلا نہیں سکے، بلکہ وہ اس لیے لرز جاتا ہے کہ وہ معاشرے کی گد نما سوالوں کا جواب کیسے دے سکے گا جو شادی کے نام پر اس کا گوشت نوچنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ ایک باپ اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے بیٹی کو پڑھانے میں، اسے قابل بنانے میں کہ وہ سر اٹھا کر جی سکے، لیکن افسوس معاشرہ اس کی ڈگریاں نہیں، اس کو دیے گئے جہیز میں ٹرنک کی لمبائی دیکھتا ہے۔ وہ باپ جس نے پیٹ کاٹ کر بیٹی کو یونیورسٹی بھیجا، اب اسے اس کے سسرال کے دور پرے کے رشتہ داروں، ان کے بچے، پھر ان کے بچوں کے بھی برانڈڈ کپڑے خرید کے دینے ہیں۔ کیا یہ انصاف ہے؟ ایک طرف لڑکی اپنا گھر چھوڑ دے، اپنی پہچان چھوڑ دے، اور دوسری طرف اس کا بڑا باپ اپنی عمر بھر کی جمع پونجی ان لوگوں کے تن ڈھانپنے میں لگا دے جن کے دل شاید کبھی نہیں بھرے۔ حد تو یہ ہے جس باپ نے اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم دلوا کر ایک انسان بنایا، آج اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے وہ سسرال کے پورے خاندان کے لیے برانڈڈ کپڑے لائے، صرف ساس سسر نہیں بلکہ نندے، دیور، ان کے بچے، پھر ان کے آگے سے بھی بچوں کے لیے ریشمی جوڑے اور مہنگے تحائف۔ وہ باپ جو اپنی دوائی کے پیسے بچا کر بیٹی کی شادی کے لیے جوڑ رہا تھا، اب وہ بازاروں میں خوار ہو رہا ہے کہ فلاں برانڈ کا سوٹ نہ ہوا تو ناک کٹ جائے گی۔ کیا ہم اتنا گر گئے ہیں کہ ایک باپ کی سفید پوشی کا تماشا محض چند کپڑوں کے ٹکڑوں کے لیے بنائیں گے؟ کیا ایک لڑکی کی قیمت اب ان برانڈڈ ڈبوں سے طے ہو گئی ہے؟ اور دوسری طرف دیکھیں، آج کے دور میں سونا خریدنا عام آدمی کے لیے خواب بن چکا ہے۔ ایک تولہ سونا لینے کے لیے بھی شاید کئی مہینوں کی تنخواہ کم پڑ جائے، لیکن ہماری رسمیں کہتی ہیں کہ بیٹی کو خالی ہاتھ کیسے بھیجیں۔ اس وقت پاکستان اور انڈیا میں لاکھوں سفید پوش گھرانوں کی بیٹیاں صرف اس لیے گھر بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں کیونکہ ان کے باپ کے پاس سونے کے سیٹ بنوانے کی طاقت نہیں ہے۔ وہ باپ جو راتوں کو جاگ کر حساب لگاتا ہے کہ کتنا سونا چڑھے گا اور کتنا جہیز جائے گا، اس کی آنکھوں میں نیند اب مہنگی دھاتوں نے چھین لی ہے۔ ہم نے سونے کو اتنا اہم بنا دیا ہے کہ ہیرے جیسی بیٹیوں کی قدر ہی بھول گئے ہیں۔ ہم کس منہ سے خود کو مسلمان کہتے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سادگی کا بہترین نمونہ تھی، لیکن ہم نے نکاح کو اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ غریب کا بچہ حلال رشتے کے لیے ترستا ہے اور امیر اپنی دولت کی نمائش میں انسانیت کی تذلیل کرتا ہے۔ یہ جو ہم ڈھیروں کے ڈھیر کپڑے اور زیور مانگتے ہیں، یہ تحفہ نہیں، یہ اس باپ کا خون ہے جو قطرہ قطرہ کر کے ہمیں دے رہا۔ کیا وہ کپڑے پہن کر آپ کو سکون ملے گا جن کی قیمت ادا کرتے وقت ایک باپ کا ہاتھ کانپا ہوگا؟ کیا وہ زیور آپ کی بیٹی کو خوشی دے گا جس کے لیے باپ نے اپنے گھر تک گروی رکھ دیا ہو؟ آج ہمیں بدلنا ہوگا، اپنے باپ کے سفید بالوں کی لاج رکھیں، سسرال والوں سے کہیں کہ وہ ہمیں برانڈڈ کپڑے نہیں بلکہ ہمیں عزت دار رشتہ چاہیے۔ بیٹیوں کے باپ کو بیکاری نہ بنائیں، یہ رسمیں ہم نے بنائی ہیں اور ہم نے ہی انہیں توڑنا ہے۔ خدا کے لیے شادی کو عبادت رہنے دیں، اسے تجارت نہ بنائیں، ورنہ یاد رکھیں جس معاشرے میں نکاح مشکل ہوتا ہے وہاں برائیوں کے راستے خود بخود کھل جاتے ہیں، اور ان جھکی ہوئی کمروں کو سہارا دیں جو صرف بیٹی کی خوشی کی خاطر ٹوٹ رہے ہیں۔